اپنی مرضی، خاندان کی مرضی، کنبے قبیلے کی مرضی، خوشی پہ اپنی مرضی، غمی پہ اپنی مرضی۔ اور مجھے بتلائیے، میں نے کلمہ تو پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، لیکن میرا عمل یہ نہیں بتلا رہا کہ میں نے واقعتاً ہی محمد کو رسول اللہ مانا۔ اگر محمد کو رسول اللہ مانا ہوتا پھر خوشی پہ میں اپنی مرضی کرتا، پھر غمی پہ میرا اپنا جو من پسند ہوتا وہ چلتا نہیں، بلکہ چلتا وہ جو آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اپنی مرضی نہیں۔ اور اللہ کے بندو، جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کبھی میں نے سوچا اس رسول کی عظمت کیا تھی؟ ایک دن آپ کھانا کھا رہے ہیں، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر بیدی لواء الحمد ولا فخر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پردے کے اندر سننے والی معززات مکرمات ماں اور بہنوں، آج کی یہ جو ملاقات اللہ کے فضل و کرم سے میری اور آپ کی ہوئی، اس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ جو بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے، اور جب بات سمجھ آ جائے تو پھر اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ قریب ہو کے بیٹھے۔ بزرگوں ایویں ہی ہے نا جی کہ بندہ نیڑے بہ گا تو پھر ہی گل سمجھ آنی۔ اے جڑے میرے پیارے ساتھی پیچھے بیٹھے نے تھوڑے تھوڑے قریب ہو، بچے تے حالے تک مکلف ہی نہیں نے، بچے تھوڑا جہا تسی سائڈ تے ہو جاؤ تاکہ اے جڑے نوجوان ساتھی نے، کیونکہ گفتگو آج نوجواناں نالوں اے جگہ کافی خالی ہے، تسی قریب آؤ گے تے اگے کوئی گل
بات کوئی ضروری نہیں کہ کوئی ایک بندے کو بھی اگر بات سمجھ آ جائے تو جلسے کا اور ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو جائے. جو ساتھی تھوڑا دور بیٹھے ہیں یہ بائیں سائڈ والے, آپ سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب ہوں. کر سب تسی اتے آ جاندے تو بہتر. نہیں ایویں نہیں, گل چنگی نہیں لگتی پہ. احباب زی وقار, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھ رکھا ہے. کلمہ, کلمے کے دو جز ہیں. میں تمہید نہیں, اپنی اصل بات کی طرف آؤں گا کہ بات جو ہمیں سمجھ آئے. کلمے کے دو جز ہیں. ایک جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے کلمے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, کافروں کو اس وقت لا الہ الا اللہ پہ بھی اعتراض تھا اور محمد الرسول اللہ پہ بھی اعتراض تھا. یہ بات سمجھیں, میں اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ صرف کافروں کو شاید اعتراض لا الہ الا اللہ پہ تھا. نہیں, کافروں کو اعتراض لا الہ الا اللہ پہ بھی تھا, کافروں کو اعتراض محمد الرسول اللہ پہ بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلے اس بات کو سمجھیے کہ کافروں کو اعتراض کلمے کے دوسرے جز پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کافر یہ جانتے تھے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے, یہ آمنہ کا لال ہے, یہ قریش کا سردار ہے, لیکن کوئی بھی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. صادق امین مانتے تھے, آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں, آپ کی ذات کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے, آپ کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہے, لیکن رسول اللہ نہیں مانتے. آپ کو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس پہ میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں کہ کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کا بیٹا, آمنہ کا لال اور بڑے ہی پاک دامن کردار والا یہ سب مانتے تھے, لیکن رسول اللہ نہیں مانتے تھے. صلح حدیبیہ, کافروں کے ساتھ صلح ہونے لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صلح لکھنے والے کون ہیں؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح نامہ لکھا. صلح کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ھذا من محمد الرسول اللہ. یہ صلح نامہ لکھا گیا, اوپر یہ تحریر موجود ہے, یہ صلح کی جا رہی ہے محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے. اب یہ خط, اب یہ صلح نامہ پیش ہوا کافروں کے پاس.
کافروں نے سب سے پہلا اعتراض کیا محمد تو ٹھیک ہے یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو. کیوں کاٹے رسول اللہ کا لفظ؟ وجہ یہ ہے ہم محمد تو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ نہیں مانتے. کاٹو اس کو. کیا لکھیں؟ لکھو محمد بن عبداللہ. یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے. اگر ہم نے رسول اللہ مان لیا پھر سارے اختلافات تو ختم ہو جائیں گے. ہم نے تو مانا ہے یہ محمد بن عبداللہ ہیں، ہم رسول اللہ نہیں مانتے. اس رسول اللہ کے لفظ کو یہاں سے مٹا دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی کی طرف دیکھا. علی صلح کرنی ہے کافروں سے، یہ صلح فتح مبین ہے. اے علی رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دو، رسول اللہ کی جگہ پر عبداللہ لکھ دو، رسول اللہ کے لفظ پر سیاہی پھیر دو. آگے کون تھا؟ جس سے بات کہی جا رہی ہے وہ کون تھا؟ وہ میں اور آپ نہیں تھے. وہ نہیں تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن مانی نہیں تھی. وہ علی تھا، شیر خدا تھا. کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، علی کا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ کے لفظ پر آپ کے حکم سے سیاہی پھیر. علی سیاہی نہیں پھیرے گا. علی صلح کرنی ہے. علی بات مانو، علی تسلیم کرو، رسول اللہ کے لفظ پہ سیاہی پھیرو. علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں، میں سیاہی نہیں پھیر سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے نہیں تھے، لکھ سکتے نہیں تھے. آپ نے فرمایا علی بتلاؤ لفظ رسول اللہ کہاں لکھا؟ کہا اللہ کے نبی یہ. آپ نے اپنے ہاتھ سے خود قلم پکڑا، سیاہی میں ڈبویا، اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے لفظ پہ سیاہی پھیری. پہلی بات تو ثابت ہوئی کافر نبی کو، کافر محمد کو رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے. کافر آپ کو رسول اللہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں تھے؟ وجہ یہ تھی جب رسول اللہ مان لیا تو پھر اپنی مرضی تو ختم ہو جائے. پھر میں اپنی مرضی تو نہیں کر سکتا. پھر بات آئے گی، پھر حکم آئے گا، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. جب رسول اللہ مان لیں گے پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی. یہاں پہ ذرا سوچئے، وہ علی، وہ شیر خدا جو رسول اللہ کے لفظ پر سیاہی پھیرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج میں نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے، آج آپ نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے. نبی کا حکم ہوتا ہے، آپ کا فرمان ہوتا ہے، اور ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. محمد الرسول اللہ میں نے بھی اور آپ نے پڑھ رکھا. علی نے پڑھا تھا، لفظ رسول اللہ پہ سیاہی پھیرنے کے لیے علی تیار نہیں. آج نبی کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا امر ہے، پوری زندگی کا عمل ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ واف اللحا، وہ داڑھیوں کو معاف کر دو، اپنے چہرے پہ داڑھی سجاؤ. نبی کا حکم، نبی کا امر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا عمل. اور یہاں پہ سن لو، صرف نبی کا نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی تک جو بھی نبی آیا اس کے چہرے پہ داڑھی تھی. کسی نے داڑھی کا ایک بال بھی نہیں کاٹا. آج میں کلمہ پڑھ کے کیا کرتا ہوں؟
اپنی مرضی، خاندان کی مرضی، کنبے قبیلے کی مرضی، خوشی پہ اپنی مرضی، غمی پہ اپنی مرضی۔ اور مجھے بتلائیے، میں نے کلمہ تو پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، لیکن میرا عمل یہ نہیں بتلا رہا کہ میں نے واقعتاً ہی محمد کو رسول اللہ مانا۔ اگر محمد کو رسول اللہ مانا ہوتا پھر خوشی پہ میں اپنی مرضی کرتا، پھر غمی پہ میرا اپنا جو من پسند ہوتا وہ چلتا نہیں، بلکہ چلتا وہ جو آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اپنی مرضی نہیں۔ اور اللہ کے بندو، جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کبھی میں نے سوچا اس رسول کی عظمت کیا تھی؟ ایک دن آپ کھانا کھا رہے ہیں اور بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، میرا نبی کھانا کھا رہا ہے، جس کھانے کو کھا رہے ہیں اس کھانے سے صدا آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نبی جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، آج جس کی بات میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس نبی کی شان اور عظمت سے واقف یہ مولانا شرافت بھٹی صاحب نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ رکھا ہے۔ کبھی میں نے سوچا یہ خطیب خطبہ دیتے ہوئے ڈنڈا ہاتھ میں کیوں پکڑتا ہے؟ کبھی سوچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے منبر میں، مسجد نبوی کے محراب میں لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے، منبر نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ لمبا بھی ہو جاتا، واعظ و نصیحت لمبی بھی ہو جاتی، آپ تھک جاتے، آپ نے محراب کے درمیان میں ایک ڈنڈا گاڑا آرام کی خاطر کہ جب تھک جاتے تو اس ڈنڈے کے اوپر ٹیک لگا لیتے، اس کو پکڑ لیتے۔ ایک عورت نے دیکھا، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈنڈے کے سہارے میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں میں آپ کے لیے منبر نہ بنوا دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، منبر بنوا دو۔ منبر بنوایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منبر مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ پہلا خطبہ نبی منبر پر دینے کے لیے تشریف لائے، صحابہ سامنے موجود ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اچانک یوں رونے کی آواز آنے لگ گئی، جیسے بچہ ماں کے دودھ کے لیے بلکتا ہے، ایسے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ ہم حیران ہیں یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ رونے والا کون ہے؟ یہ بچے کی آواز، جس طرح بچہ تڑپتا ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نبی منبر پر تشریف فرما رہے، صحابہ نے منظر دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا یہ رونے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ رونے والا وہ ہے جس کے سہارے کھڑے ہو کر میں پہلے خطبہ دیا کرتا تھا، اس ڈنڈے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈنڈے کو اکھیڑا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اس کو یوں چپ کروایا جیسے ماں اپنے بچے کو چپ کرواتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب بھی منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے لیے آتے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑتے، یہ سنت مصطفیٰ بن گئی۔ وہ ڈنڈا رویا، جدائی مصطفیٰ میں، فراق مصطفیٰ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو پہچاننے والا وہ ڈنڈا، وہ لکڑی کا بے جان ڈنڈا، وہ نبی کی عظمت کو پہچانتا ہے، اسے معلوم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ آج میں اور آپ
جنہوں نے پڑھ رکھا ہے محمد الرسول اللہ، ہمیں معلوم نہیں ہے اس نبی کی عظمت اور شان کیا ہے۔ آج میں اپنی مرضی کروں، خوشی پہ اپنی مرضی، غمی پہ اپنی مرضی، ہر معاملے میں دیکھوں میرا معاشرہ کیا کہتا ہے، میرے دوست کیا کہتے ہیں، کنبہ قبیلہ خاندان کیا کہتا ہے، میں تو آج اس کے پیچھے، پھر میں کہوں میں نے پڑھ رکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار، میری نبی کی عظمت اس حدیث سے بھی ذرا سماعت فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قضائے حاجت کے لیے نکلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا آپ کسی چیز کی اوٹ میں ہو کر چھپ کر قضائے حاجت کیا کرتے۔ آپ نکلے تو صحرا تھا، کوئی چھپنے والی چیز نہیں تھی کہ جس کی اوٹ میں چھپ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کر لیں۔ صحرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دور دیکھا، دو درخت ہیں، دونوں جدا جدا ہیں، یہ بھی اوٹ نہیں بن سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے قریب گئے، آپ نے قریب جا کر ایک درخت کی ٹہنی اور شاخ کو پکڑا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کھینچا۔ صحابہ منظر دیکھتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ درخت اطاعت مصطفیٰ میں آپ کی پیروی میں یوں چل رہا تھا جیسے اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالی گئی ہو، جیسے اونٹ کو ناک کی نکیل کے ساتھ چلایا جاتا ہے، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری میں وہ درخت یوں چل رہا تھا۔ آج میں دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، وہ درخت کو کہے، درخت پیچھے چل پڑے، میں اپنی مرضی کروں اور پھر میں کہوں میرے کلمے کے اندر اثر ہے، پھر میں کہوں میں نے محمد الرسول اللہ دل سے مانا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اطاعت مصطفیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو پہچانیے، آپ کا مقام و مرتبہ اپنے دل میں لائیے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں جانتا ہوں اس پتھر کو جو اس ابھی تک نبوت نبی جبریل میرے اوپر وحی لے کر نہیں اترے تھے، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کہا کرتا تھا، میں اس بادل کو جانتا ہوں، میں روشنی میں دھوپ میں چلتا، وہ بادل میرے اوپر سایہ فگن ہوتا۔ آج مجھے اپنے محمد الرسول اللہ، اپنے پیارے نبی کی عظمت کا علم نہیں، مجھے پتہ نہیں میں نے کس حیثیت رکھنے والے، کس ذات کا میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، مجھے آج پتہ نہیں۔ اور جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنی مرضی، پھر میں کہوں خوشی پہ اپنی مرضی، اور ساتھ میں یہ رونا بھی روں، میں ساتھ یہ بھی کہوں میری مشکلات دور نہیں ہو رہی، میری زندگی میں آسانی آ جائے۔ اللہ کی قسم، جب تک حقیقی مسلمان میں نہیں بنوں گا اس وقت تک میری زندگی کے اندر آسانیاں نہیں آ سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، ایک انصاری صحابی، بات کو بڑی توجہ سے سنیے، ایک انصاری صحابی مسجد نبوی میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے انصاری، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، ہم بیٹیوں والے ہیں، ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں بیٹی کے اچھے رشتہ مل جانے پر، اللہ سب بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انصاری صحابی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ کہا اللہ کے نبی اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہے، اس سے بڑھ کر مقام کیا، میری بیٹی ام المومنین بن جائے،
میں ام المومنین کا باپ بن جاؤں، اے اللہ کے نبی اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے، اے اللہ کے نبی مجھے منظور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں اپنے لیے نہیں، اپنے صحابی جلیبیب کے لیے رشتہ مانگ رہا ہوں۔ جلیبیب کون ہے؟ اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے۔ جلیبیب ہے، کاروبار نہیں ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی پیسہ دولت نہیں۔ نبی فرماتے ہیں یہ میرے دربار میں رہنے والا جلیبیب، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ اب پریشان ہو گیا، اے اللہ کے نبی مشورہ کر لوں، اپنی بیوی سے پوچھ لوں، گھر میں جا کر مشورہ کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں۔ گھر میں پہنچے، بیوی کو بلایا، کہا اللہ کے نبی نے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ بیوی کہنے لگی اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہے، اگر ہماری بیٹی اللہ کے نبی کے گھر میں چلی جائے، رشتہ قبول منظور۔ کہا نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے صحابی جلیبیب کے لیے مانگا ہے۔ عورت تھی، کہنے لگی ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، جاؤ اللہ کے نبی کو انکار کر دو، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ جلیبیب سے نہیں کریں گے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم بیٹی کا رشتہ جلیبیب سے نہیں کریں گے، جاؤ انکار کر دو۔ ابھی یہ صحابی انکار کرنے کے لیے اٹھا ہے، بیٹی جس کا رشتہ مانگا جا رہا ہے وہ پردے میں یہ ساری ماں باپ کی بات کو سن رہی ہے۔ ابھی انکار کرنے کے لیے باپ اٹھا، مڑنے لگا، پیچھے سے بیٹی آواز دیتی ہے، اے ابا جان میری ایک بات کو سن کے پھر جانا۔ بیٹی بتلاؤ کیا بات ہے؟ ابا جان میں نے آپ کی ساری بات سنی، آپ انکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے، ایک سوال کا جواب دے دو پھر جا کر انکار کر دینا۔ اے ابا جان مجھے ایک بات بتلاؤ، جس کو انکار کرنے کے لیے جا رہے ہو پتا ہے وہ کون ہے؟ جس کو نہ کرنے کے لیے، جس کی بات کو موڑنے کے لیے جا رہے ہو پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جس کا کلمہ پڑھ رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس کا کلمہ پڑھا جائے پھر اس کی بات کا انکار نہیں کیا جاتا، اس کی بات کو موڑا نہیں جاتا، جس کا کلمہ پڑھا جائے۔ پتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول کی بات کو موڑنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، پتا ہے وہ کون ہے؟ باپ کے قدموں سے زمین نکل گئی، بیٹی نے کیا بات کر دی، سمجھ آ گئی، پلٹا اللہ کے نبی کے پاس دوڑا، اے اللہ کے نبی یوں ہوا میں بیوی کے پاس پہنچا، میری بیوی نے انکار کیا، میں انکار کرنے کے لیے مڑا، میری بیٹی نے میری رہنمائی کر دی۔ اے ابا جان جس کو انکار کرنے جا رہے ہو وہ رسول اللہ ہے، ہمیں رشتہ منظور ہے، آپ تشریف لائیے، آپ آئیے، نکاح پڑھائیے۔ اللہ کے نبی اٹھے، جلیبیب کو ساتھ لیا، آگے بڑھئے، جلیبیب ساتھ آئے، دلہا بن کے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح خواہ بن کے آئے، آپ نے نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھا کر آپ کی بات تسلیم کی تھی اس نوجوان بچی نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے دعا نکلی، آپ نے نکاح پڑھا کر ایک دعا دی، دعا کیا تھی؟ اللہم اسبب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشتہا کدن کدا، میری بات کو ماننے والی،
اپنی مرضی اپنی خواہش کو ترک کرنے والی اور یہ کہنے والی لوگوں کے رشتے ماں باپ ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے رشتے بھائی ڈھونڈتا ہے، کچھ بچیوں کے رشتوں کا انتخاب دیگر رشتہ دار کرتے ہیں، میں تو وہ خوش نصیب ہوں جس کے رشتے کا انتخاب محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اللہم اسبب علیہ الخیر صبا، اے اللہ اس کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرما، ولا تجعل عیشتہا کدن کدا، اے اللہ زندگی کے کسی موڑ پر اسے دکھ نہ آئے، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، اے اللہ اس کی معیشت میں تنگی نہ ہو۔ چند دن گزرے، اس سے اگلا انجام بھی سنیے، نکاح ہوئے چند دن گزرے، ایک غزوہ ہوا، جلیبیب اس غزوے میں پہنچے، جلیبیب شہید ہو گئے۔ نبی نے جلیبیب کا لاشہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور یہاں پہ یہ بات سن لو، بڑی تعجب کی بات ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لوگوں کی لاش کو، لوگوں کے جسم کو مر جانے کے بعد چارپائی پہ رکھا جاتا ہے، لوگ چارپائی کو اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جس دن جلیبیب فوت ہوا اس دن چارپائی کا کام محمد الرسول اللہ کے بازوؤں نے کیا۔ جب تک جلیبیب دفن نہیں ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جلیبیب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھا۔ جلیبیب کے لیے چارپائی نہیں تھی، چارپائی کا کام نبی کے ہاتھوں نے کیا، آپ نے خود دفن کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ جلیبیب کی جو جس کے ساتھ شادی ہوئی وہ بیوہ ہو گئی، نبی کی دعا لگی نکاح کے موقع پر، اے اللہ اس کی معیشت کبھی تنگ نہ ہو۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب بھی مسجد نبوی سے اعلان ہوتا سب سے زیادہ صدقہ جلیبیب کی بیوہ کے گھر سے آتا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا رزق کہاں سے آتا ہے، لیکن جب بھی صدقے کا اعلان ہوتا جلیبیب کی بیوہ کے گھر سے سب سے زیادہ صدقہ آتا۔ کیوں؟ دعائے مصطفیٰ لگی تھی۔ آج میں معیشت کا رونا روں، آج میں پریشانیوں کا اظہار کروں اور قدم قدم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں اور پھر کہوں اللہ آسانیاں کیوں نہیں کر رہا، اللہ رحمتوں کو نازل کیوں نہیں کر رہا۔ رحمتیں نازل اس وقت ہوں گی جب میں اپنے کلمے کو صحیح معنوں میں پڑھوں گا اور عمل کروں گا۔ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اور اس لیے پڑھا ہے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، میں اپنا من چاہا کام نہیں کر سکتا، میں تو وہ کروں گا، اٹھوں گا نبی کے حکم پر، بیٹھوں گا نبی کے حکم پر، گھر میں لیٹوں گا نبی کے حکم پر، داخل ہوں گا محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق، کوئی بھی کام کروں گا، خوشی کروں گا، غمی کروں گا، وہی اپناؤں گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ پھر اترتی ہیں رحمتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ یہ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنائے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو پھر یاد رکھیے سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لایا، پوچھا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام حزن ہے۔ حزن کا معنی ہوتا ہے کھردرا، سخت مزاج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابی ایسا کرو نام سہل رکھ لو۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، بچوں کے نام ایکٹروں کے نام پہ نہ رکھیے، بچوں کے نام فلموں میں کام کرنے والے، ڈراموں میں کام کرنے والے، ان کے ناموں پہ نہ رکھیے۔
نام کا انسان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، نام کا اثر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابی حزن چھوڑو، نام سہل رکھو۔ سہل کا معنی ہوتا ہے آسان، نرم۔ تمہارا حزن نام ہے جس کا معنی ہے کھردرا ہونا، سخت ہونا، یہ نام چھوڑو، سہل نام رکھو، یہ اچھا نام ہے۔ کہا اللہ کے نبی یہ نام میرے بڑوں نے رکھا تھا، اللہ کے نبی نام بدل نہیں سکتا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس صحابی کا پوتا وہ بیان فرماتے ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا تمہاری نسل دور سے محسوس ہو جاتی ہے، تمہارا حزن قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، تمہارے چہرے سے غصہ، غم، کھردرا پن، سخت مزاج یہ واضح ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے دادے نے محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث نہیں مانی۔ آج 3 نسلوں تک یہ سلسلہ جاری ہے، میرے دادے نے محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث نہیں مانی۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے صحابی بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ آگے سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں طاقت نہیں رکھتا دائیں سے کھانے کی، مستطاعت مجھے دائیں سے کھانے کی طاقت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لستطاعت، میری بات کو مانا نہیں، کبھی اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا نہیں سکے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ آج برکتیں اور رحمتیں اس وجہ سے نہیں، آج میں نے خوشی کرنی ہے اپنی مرضی سے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی خوشی کو دیکھیے محمد مصطفیٰ نے کیسے خوشی کی، غم اپنے غم کو دیکھیے، محمد مصطفیٰ کی زندگی میں غم آیا، آپ نے یہ غم کیسے گزارا؟ آپ سوئے تو کیسے سوئے، آپ بیدار ہوئے تو کیسے ہوئے، آپ سواری پہ چڑھے تو کیسے ہوئے، آپ اترے تو کیسے ہوئے، گھر میں داخل ہوئے تو کیسے، گھر سے نکلے تو کیسے، واش روم میں داخل ہوئے کیسے داخل ہوئے، واش روم سے نکلے کیسے نکلے، مسجد میں داخل ہوئے کیا کیا، مسجد سے نکلے کیا کیا، سواری پہ سوار ہوئے آپ نے کیا کیا، آپ سفر میں تھے پھر کیا کرتے، حضر میں تھے پھر کیا کرتے، گھر میں ہوتے پھر کیا کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے، اپنے ہر عمل میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں، شب و روز میں، ہر موقع پر دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کیسے رہنمائی کی ہے۔ پھر ہی فائدہ مند ہوگا، پھر ہی پتہ چلے گا میں نے پڑھ رکھا ہے محمد الرسول اللہ، پھر پتہ چلے گا میں نے واقعتاً ہی محمد کو اللہ کا رسول مانا ہے، اپنی مرضی نہیں، اپنی منمانی نہیں، اپنی دل کی نہیں، کنبے کی نہیں، خاندان کی نہیں، قبیلے کی نہیں، بات چلے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے چہرے جیسا چہرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ہے جو ساری گفتگو کو سن کر آج یہ عزم کر لے کہ آج کے بعد نہیں، آج کے بعد نہیں کٹاؤں گا، میں دعا کروں گا اس کے لیے اللہ رب العزت اس انسان کو محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے جو آج کی گفتگو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے جیسا چہرے بنانے کا ارادہ کر لے، اور نیت تو کر لو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آپ احباب کے سامنے بیان کیا
اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.